على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز چھوڑ دینا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے، یعنی بین الکفری بین العبد والکفری ترک الصلاۃ، بین الرجل و بین الکفری ترک الصلاۃ، کہ مسلمان بندے اور کافر کے درمیان فرق کس چیز کا ہے جی؟ نماز چھوڑنے کا، کہ کافر پڑھتا نہیں اور مسلمان اور ایک حدیث میں ہے کہ مومن ایمان اور کافر کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ نماز کا۔ اگلی حدیث وعن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان معاہدہ ہے نماز کا۔ کس چیز کا معاہدہ ہے جی؟ نماز۔ کہ جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں گے بچتے رہیں گے، اور جب نماز چھوڑ دیں گے تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں۔ فمن ترکہا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، فقد کفر، تو اس نے کفر کیا۔ بولیے اس نے کفر کیا۔ اب یہاں کفر کے میں اختلاف ہے، سنیے۔ بڑے بڑے صحابہ جس میں حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ چوٹی کے صحابہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ بولیے وہ مسلمان ہے ہی نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اگلی حدیث اس پر آ رہی ہے۔ اور بڑے بڑے محدثین مثلا امام احمد ابن حنبل، حضرت اسحاق، حضرت ابن مبارک، ان سب کا مذہب بھی یہی ہے کہ بے نمازی مسلمان ہے۔ ذرا بولے تو صحیح بھائی، کہ بے نمازی مسلمان ہے، یہ ان صحابہ کا مذہب کی بات کر رہا ہوں۔ اور بعض دوسرے صحابہ نے کہا کہ فقط کفر وہ کافر ہوگا جس نے نماز کا انکار کر دیا۔ بولیے جس نے نماز کا انکار کر دیا کہ میں نہیں پڑھتا یا میں نہیں مانتا، تو بولیے یہ شخص مسلمان ہے۔ اگلی حدیث پاک وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما قام بصری قیل نداویک وتدع الصلاة ایاما قال لا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک میں پانی اتر آیا۔ بولی آنکھ مبارک میں پانی اتر آیا، ایسا مرض تھا کہ پانی شانی اتر آیا۔ تو علاج کرنے والوں نے کہا کہ ہم آپ کا علاج کرتے ہیں مگر کچھ دن آپ کو نماز چھوڑنی پڑے گی۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کچھ دن نماز تو قالا بولے لا نا بھائی نا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قال من ترک الصلاۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، کہ میرے نبی کریم نے فرمایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اور مر گیا تو وہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ بولیے اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ اب اندر ایمان ہو تو یہ حدیثیں تو نیندیں اڑا دیتی ہیں، پر اندر کوئی شے ہو تو، اور اگر نہ ہو تو آگے میں نے 2-3 دن حدیثیں سنائی اس موضوع پر، تو کتنے آدمی لو جی سانو کافر بناتا، اور لو جی سانو کافر بناتا، تو میں دل چاہیا بھی ٹھیک ہے، اتنے تھوڑا بس چلتا ہے نا، تو اللہ دے نبی نو تو نہیں کچھ کہہ سکتے ہو۔ ایک عالم دین حدیث سنا رہے ہیں اور ان جواب کی کیا جا رہا ہے، سانو کافر بنا رہے ہیں، تو سانو یہ جی گلا سنا لیں۔ چلو سنو جی اگلی حدیث، اور آج دی نشستی آخری حدیث ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال حماد بن زید ولا عالمه الا قد رفعه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، وہ ارشاد ذرا غور سے سنیے گا۔ قال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اور الاسلامی وقواعد الدین ثلاثۃ علیہن اسس الاسلام، آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادیں 3 ہیں۔
ذرا سارے ساتھی بولیں گے انشاءاللہ کتنی ہیں؟ تین ہیں جن پر پورے اسلام کی عمارت رکھی گئی ہے، جن پر پورے اسلام کی عمارت رکھی گئی ہے۔ اور آپ نے فرمایا جس نے من ترک واحدۃ منہن، جس نے ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا، ایک بنیاد کو بھی چھوڑ دیا، فہو بہا کافر، تو وہ کافر ہو گیا۔ بولیے وہ کافر ہو گیا۔ حلال الدم، فرمایا اس کا قتل بھی جائز ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ اس کا قتل بھی پر حکومت اسلامیہ پر۔ بولیے کس پر؟ حکومت اسلامیہ۔ یہ نہیں کہ ہوں آپ گنا کٹ کے ٹر پئیے، نہیں، یہ اگر اسلامی حکومت آ جائے، ہوں تو امیر المومنین ساڈا عمران خان ہے، تو پھر آگے جو ہونا ہے آپ ہی دیکھ لو، ریاست مدینہ بن رہی ہے۔ پر اگر حقیقی ریاست مدینہ ہو تو آپ نے فرمایا جو ان میں سے ایک بھی چھوڑے فہو کافر، یہ کافروں میں چلا گیا۔ حلال الدم، اس کا قتل جائز ہے۔ وہ تین بنیادیں کیا ہیں جی؟ پہلی شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پڑھ لے سارا، واشہد ان محمدا عبدہ، یہ پہلی بنیاد ہے جی۔ اور دوسری والصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز، بولیے فرض نماز۔ اور تیسری وصوم رمضان، رمضان شریف کے روزے۔ اور فرمایا ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی چھوڑے تو اس کا قتل بھی جائز ہے۔ اور بولیے یہ مسلمان برادری میں شامل ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بھائی اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔